الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ حبیب اللہ، وقال اللہ تعالیٰ بشان حبیبی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طب القلوب دوائیہ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، حاضرین، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں لے کے آیا ہوں، اور جو میرے مخالف ہے وہ کمنٹ میں مجھے غلط ہی بولیں گے، کوئی نوٹنکی بولے گا، کوئی غلط بولے گا، کوئی چور بولے گا، کوئی کچھ بولے گا، کیونکہ لوگوں کو بولنے کی عادت ہے، وہ مقام نہیں سمجھتے، مرتبہ نہیں سمجھتے، وہ سچ نہیں سننا چاہتے، بس جو جھوٹ ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، سچ کو جاننا نہیں چاہتے۔ 24 تاریخ کو میرا کچھ انٹرویو NDTV پہ آیا تھا، تو اس میں 3 باتیں میں نے جو کہا تھا اس کے تعلق سے بہت بوال ہوا تھا، تو اس معاملے سے میں بہت زیادہ پریشان ہوا تھا، کیونکہ میں روزے میں تھا، حلق سکا ہوا تھا، بات نہیں ہو رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، اچانک حضرت تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے 4-5 بندے آتے ہیں، ادھر سے کونڈھالی سے ایک بلیٹ والے بابا آتے ہیں، اچانک آ رہے ہیں اور اچانک آ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں ان کو الحمدللہ ثم الحمدللہ اندر لے کے گیا، لے جا کے بٹھایا، میں نے بولا نور القادری پہلے ان کو آزما تو لیں کہ ان کا معیار تو دیکھیں، ان کا علم کا معیار تو دیکھیں، ان کا مزاج تو دیکھیں۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے گدے لیا اور بچھا دیا اور میں خود فرش پہ بیٹھ گیا۔ مولانا نور، اگر یہ واقعتاً سادات کے مقام کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، اور جس دربار میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، دربار کے حال میں بیٹھ رہے ہیں، مقام کو سمجھتے ہیں، تو یہ ان کا اور ان کے پاس واقعتاً علم ہے تو آج پتہ چل جائے گا۔ وہ بلیٹ والے بابا سے لے کر ان سب کو میں نے اندر بٹھایا، گدے بچھایا اور میں نیچے بیٹھ گیا۔ فوراً مجھے سمجھ میں آ گیا، اگر واقعتاً وہ سیدوں کے مقام کو جانتے، اللہ کے ولیوں کے مقام کو پہچانتے اور سمجھتے کہ ہمارے سامنے ایک سادات ہے، سید ہے، اس کے سامنے ہم کیسے گدوں بیٹھنا، فوراً وہ آ کے گدوں پہ بیٹھ گئے، میں فرش بیٹھا ہوں، اور اس کے بعد میں ان کی گفتگو چلی۔ بس اسی معیار علم کو دیکھ کر ان کے میں سمجھ گیا کہ ان سے بحث کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت مشکل ہے، مشکل نہیں بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اب انہوں نے 4-5 کتابیں مجھے بتائیں، یعنی کتابوں کے نام بتائیں، میرے سوال کرے کہ آپ نے کس بیس پر آپ کے دادا کو اپنے قادر غنی سرکار کا بیٹا بولا؟ یہ کوئی بیتو کا سوال ہے، اس کا سوال کا اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، لیکن ماحول بنانا تھا، ماحول خراب کرنا تھا، ان کو فساد مچانا تھا، تکلیف پہنچانا تھا۔ اس کا یہ کہ کس بیس پہ بیٹے ہیں، آپ نے ان کو بیٹے بول دیے، یہ بہت بڑی گستاخی کر دیا آپ نے۔ ہاں، آپ نے اپنے کیسے بیٹے، میں نے منہ بولے بیٹے ہیں، وہ منہ اپنے کہتے، میں نے بولا بھائی میں حقیقی بیٹا، تو بولا نہیں منہ بولے بیٹے، بول ہی نہیں سکتے آپ، حق ہی نہیں آپ کو، آپ کتاب کا حوالہ دو۔ ارے باپ رے، میں بتا رہا ہوں ان کو، سمجھا رہا ہوں، دیکھو سرکار تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گالتے جو ہے، سرکار تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی نکاح نہیں کی، آپ ہفتے اقلیم ہیں، آپ کو تو اولاد ہی نہیں پہلے، تو آپ کا جو آپ اپنے کا سوالت کرنا ہے آپ کا غلط ہے، لیکن بحث کر رہے تھے، کیا بتاتے ان کو؟ میں نے یہاں تک مثال دیا انہیں کہ دیکھیے سیدنا تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے بچے ہر محاذ پہ کامیاب ہوتے، میرے بچے نشے نہیں کرتے۔ جی، بچے کا مطلب کیا ہے؟ اولاد کے۔
نہیں بولے بچے کے معنی اولاد ہو ہی نہیں سکتے، بولے وہ اولاد الگ ہو گیا، بچہ الگ ہو گیا۔ میں نے اس سے کیسی بات کریں ان سے، یہ ہر بات کو رد کر رہے ہیں اور موڈ الگ دکھ رہا ہے ان کا، اور بات بات کو بول رہے گستاخ کیا آپ نے۔ میں نے بولا ہمارے پردادا حضور اور تاج الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ جگری دوست تھے، کئی سال تک ایک ساتھ رہے، کئی اپنے ایک ساتھ اپنے اٹھے بیٹھے ہیں، بہت جگری دوست ہوا کرتے تھے۔ تو راز و نیاز کی بات ہوتی، ہر بات کتابوں میں نہیں ہوتی، ہر بات کتابوں میں نہیں ہوتی، کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی۔ حضرت نے فرمایا تھا، یہ ہمارے بزرگوں نے بولا ہے۔ اب وہ بزرگوں کی باتوں پہ مت جاؤ، بولے بزرگ کیا بات بول کے بزرگ کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، وہ ہم اس کو نہیں مانیں، ہم کتاب کو مانیں گے۔ یہ مطلب نہیں، ان کا مزاج سننے کا نہیں ہے، فتنہ کرنے کا، ہر بات کا الٹا جواب دے رہے تھے۔ اب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا یہ، اور منہ بولی اولاد کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کو ماحول بنانا تھا، مسئلہ ہی نہیں تھا۔ کیونکہ آپ نے تو کئی بار ہر بات پہ اپنے چینلوں کو بچے کہا، بچہ ہی کہا آپ نے، اور حضرت تاج الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ناپ جتنے بھی عاشق ہیں سب آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، جتنے بھی خادم ہیں سب آپ کی اولاد ہیں۔ میں اسی نسبت کو ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت تاج الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے غنی سرکار کس طرح سے منہ بولے بیٹے ہیں۔ نہیں، آپ نے یہ بولنا نہیں تھا، کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ چلو میں نے بولا ٹھیک ہے، ماحول کو دیکھتے ہوئے میں بولے آپ ایک کام کرو، بولے رجوع ہو جاؤ، بولے معافی مانگ لو۔ اب سننے کو تیار نہیں ہے، تو میری بحث کو تو انہوں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کرے، میں نے مجھ سے رجوع کروائے، کیونکہ وہ لوگ بلیٹ والے بابا کے ساتھ آئے تھے۔ بلیٹ والے بابا پہلے ہمارے مخالف ہیں، ہم سے مخالفت رکھتے ہیں، تو اب وہ بار بار دھمکی دے رہے تھے، 25 لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو کتنے بھی کو فون آ رہے ہیں، ابھی ماحول یہاں کا خراب ہو جائے گا، کہتا وہ ہو جائے گا، بستی کا معاملہ ہے۔ اب وہ جو میں نے بولا اس کا معاملہ میں نے کرا کیا، کون سی گستاخی کیا، گستاخی بولتے کسے؟ کیا میں نے حضرت تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ارے ترے کی بات کیا؟ کیا غیر الفاظ بولا جیسے نزدیک لوگ بولتے ہیں، جیسا غیر مخلد غیر غلط استعمال کرو، ایسا میں نے کچھ استعمال نہیں کیا۔ میں نے محبت میں جو الفاظ استعمال کیا، میرے بزرگوں کی شان میں جو گفتگو کیا، کہ میرے بزرگوں نے سنا کہ حضرت تاج الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت غنی سرکار کو منہ بولے بیٹے کہا تھا۔ یہ گستاخی کہاں ہوگی بھائی میرے؟ کس بات پہ گستاخی کہہ رہے ہیں آپ؟ کون سی بات گستاخی ہوئی ہے؟ یہ گستاخی تو نہیں منہ بولے بیٹے بولنا۔ انٹرویو میں دیا میں نے، اس کو اتنا ایشو بنایا گیا حد سے زیادہ۔ تو میں نے ان کا حساب ان کو اپنے کا علمی معیار سے بات کرو، علم سے بات کرو، لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کتابوں کا حوالہ دو، وہ بیٹے بولے کیوں آپ نے؟ زبردستی کا ماحول بتائیے، زبردستی کا ماحول بنایا گیا تھا، صرف میرے مخالفوں کا یہ شریعت تھا، میرے مخالفوں کی سازش تھی کہ میں کیسا بھی ڈر جاؤں، اور جو ہے تو رجوع ہو کر اپنے کہتے فوراً بیان وائر کرو، تاکہ ان کا اپنے کہتے جو چینل جو انہوں نے انٹرویو دیے وہ بلاک ہو جائے، اور اپنے کہتے ان کا نام نہ ہو۔ اس وجہ سے مجھے خاص طور سے سوچی سمجھی سازش کر کے منصوبہ بند طریقے سے کیا گیا۔ اب ماننے کو تیار نہیں، کوئی ایشو نہیں تھا منہ بولے بیٹے بولنا۔ سرکار تاج علیہ رحمۃ اللہ کے سبھی بیٹے ہیں، جتنے بھی خادم ہیں سب بیٹے ہیں، جتنے بھی اپنے کہتے عاشق ہیں سب بیٹے ہیں، بچے کے معنی بیٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس میٹر کو بہت طول دیے، میں جو ہے خاموش ہو گیا۔ مطلب ٹھیک ہے، میری بات پہ میں رجوع ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے شر نہیں کرنا تھا، فساد نہیں کرنا تھا، اور میں روزے میں تھا، میں رجوع ہوتا ہوں بھائی، آپ اپنے کہتے جو ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو میرے اس بیان کو ریکارڈ کیا گیا اور NNTV کو فوراً پہنچا دیا گیا۔ NNTV والے جو شہزاد می ہیں، انہوں نے اس سے وہ اتنا ایمانداری سے کام کیا، اللہ اکبر، فوراً وہ جیسی اپنے کہتے ان کا اپنے کہتے یہاں سے کلپ گیا، شہزاد میاں نے یہ نہیں سوچا NNTV والوں نے کہ میں صرف 3 باتیں نکالوں، باقی جیسے ویسے رکھوں، کیونکہ مجھے اس کی تو ہدیہ ملا ہے۔ 20,000 روپیہ اب میں نے ان کو دیا، کیونکہ ہمارا کمٹمنٹ ہوا تھا، سمجھے پیسوں کا،
آسی نگر کے اندر، اور اس میں اس وقت حاجی وسیم صاحب بھی تھے، ہمارے شریک حیات بھی تھے، ہمارے سسر صاحب بھی تھے. ان کے درمیان 20,000 روپے کا اپنے کہتے جانے کے بعد دینے کا کمٹمنٹ ہوا تھا کہ ہم آئیں گے، وہاں ہم کو 20,000 روپے دے دینا بولے. تو وہ آئے. پورا میں نے میرے دادا حضور کے کرامتیں بتایا، میں نے صوفی نگر کی شان بتایا، پورا علاقہ گھمایا. میں یہاں پر 2 گھنٹے وہ یہاں رہے، اور اس کے بعد میں 2 گھنٹے کے بعد میں نے ان کو 20,000 روپے دیا اس کام کے لیے. 20,000 روپے ان کے واٹس ایپ پہ میں نے ان کو اپنے کا تو پے فون کیا. میں نے، میرے پاس آج بھی اس کا ثبوت موجود ہے. تو ان کا کام کیا تھا کہ انہوں نے اپنے کا عرس کی ذمہ داری دی ہے، عرس کی صحیح معلومات یہاں کا صحیح جواز پر پیش کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیے. کیونکہ وہ ان کے آدمی تھے، تنویر میاں NNTV والوں کے آدمی تھے وہ، جو ناگپور سے آئے تھے. انہیں کے بیچ میں NNTV والے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت بڑا NNTV والوں کو فائدہ ہوتا ہے. وہاں سے ان کو فنڈ بھی ملتا ہے، وہاں سے ان کو نیوز بھی ملتی ہے، وہاں سے اپنے کہتے جڑے ہوئے بھی ہے. اس لیے اپنے کہتے ان کا رتبہ ہے، ان کا رواب ہے، ان کا مقام ہے. اس لیے NNTV والوں نے انصاف کی جگہ ناانصافی کی. اور جیسی یہاں سے کلپ گئی، انہوں نے سب سے بڑا اچھا کام کیا ایمانداری کا، کہ جو ہم نے انٹرویو سارا نکال کے پھینک دیے، اور ہماری باتیں جو ہے تو جو رجوع ہے اس کو انہوں نے ڈسپلے کرے، اس کو چلائے. کیا یہ ذمہ داری کی بات ہے؟ یہ سب باتیں ہم بتائیں تو آپ لوگوں کو برا لگتا ہے، غلط لگتا ہے کہ ہمارے کو نوٹنکی کہا جاتی ہے. یعنی سچ آج کے دور میں ذرا سوچیے. 27 تاریخ 27 تاریخ ہے عرس مبارک تھا، 27 28 29. اب یہاں سے وہ بات یہاں سے کلپ چلے گئی. انہوں نے شہزاد میاں نے دال بھی دیے، ڈر کے، خوف میں آ کے، دباؤ میں آ کے، پریشر میں آ کے دال دیے. اب ان کا کام تھا، وہ جو میں نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں سے 3 باتیں جن کو لوگوں کو اعتراض تھا، جس پہ تب لوگوں نے پروپگنڈا کیے تھے، وہ 3 باتیں نکال دیتے، باقی پورا انٹرویو رکھتے تھے. نہیں، ان کو پورا حق ہی نہیں تھا کہ پورا نکال کے پھینک دیتے. انہوں نے پورا نکال کے وہ کر دیے. تو پھر اس کے بعد میں نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کرا شہزاد میاں سے. میرا فون ہرگز نہیں اٹھایا، فوراً اپنے کہتے وہ اس پہ ڈال دیتے تھے. تو میں نے میسیجز کیا، میرے میسیجز کرنے کے اوپر 3 اپنے کہتے جو ہے تو انہوں نے کلپ ڈالے. جب تک میرا نام پورا اپنے کہتے جو مخالفوں نے بدنام کر چکے تھے اور مجھے مشکوک نظر سے دیکھ چکے تھے، بجائے اپنے کہتے میرے عرس کے اپنے کہتے تشریح ہونے کی، میری اپنے کہتے تشریح زیادہ ہو گئی، اور میری تشریح کر کے مجھے بدنام کرنے کے لیے پورا اپنے کہتے کوشش کی گئی، پوری کوشش کی گئی. تو 3 انہوں نے کلپ ڈالے بمشکل بولنے پر. وہ بھی میں میسیجز کیا میں نے تو انہوں نے 3 نیوز ڈالے. اس کے بعد میں انہوں نے میرے کو بلاک میں ڈال دیے. کیا یہ ذمہ دار میڈیا والوں کا کام ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کہتے حق کی بات نہ کرتے، اپنے کہتے جو تو غلط لوگوں کا ساتھ دے اور غلط لوگوں کو ساتھ دے کر پریشان کرے؟ مجھے آج اس لیے بولا اپنے کہتے آج میں سامنے یہ باتیں سامنے اس لیے لا رہا ہوں کہ میں ناحق مجھے اپنے کہتے جو تو مشکوک نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. جو میرے ساتھی ہے، جو میرے چاہنے والے، وہ لوگ بھی اپنے کہتے مجھے غلط سمجھ رہے کہ حضرت نے واقعتاً اپنے کہتے کچھ غلط بولے ہوں گے، تبھی رجوع ہوئے، تبھی معافی مانگے. میں اسی وجہ سے مجھے اس کا جواب دینا پڑا میرے کو، ورنہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں آتا تھا، فیس بک پہ نہیں آتا تھا. مجھے میرا بچاؤ کرنے کے لیے مجھے میرے اور آپ تمام لوگوں کو حقیقت بتانے کے لیے مجھے سامنے آنا بہت ضروری تھا. میں نے رجوع ہو گیا تھا، میں سب وہ کر لیا تھا. تو میں نے جو میری 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا. اولاد کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھا. دوسری بات تھی اپنے کہتے جو ہے تو بیعت کی، کہ حضرت تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ شاہ صوفی سرمست قلندر، بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے قلندر ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا ان سے بیعت ہے، میں نے نہیں کہا تھا ان سے مرید ہوئے تھے، بیعت ہے بولا تھا. تو بیعت میرا ان کو وہ بھی سمجھانا چاہا، لیکن اس کو بھی ان لوگوں نے بہت بڑا پروپگنڈا بنایا. نہیں، یہ بھی آپ غلط بتا رہے، آپ کے کوئی اپنے کہتے جو ہے تو میں نے پیر بھائی یہ بتایا تھا. تو بولے ان کا کوئی اپنے کہتے پیر بھائی نہیں ہے، کوئی ان کا اپنے کہتے جو ہے تو میں نے حدیث کا حوالہ دیتا ہوں میں، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تو جب اپنے کہتے جو ہے تو میں نے اس کے تعلق سے جواز بھی پیش کرا تھا، وہاں پر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا،
کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے. تو وہاں پر بھی اپنے کہتے جو ہے میں نے تمام باتوں سے میں رجوع ہوا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مرید بنے آپ. میں نے بیعت فرمایا تھا. جیسے حضرت داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ بیعت ہے, سمجھے نا, روحانی طور پر آپ کو روشنی وہاں سے ملتی تھی. ایسی بیعت اپنے کہتے ہیں آپ حضرت شاہ صوفی صاحب قلندر سے علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے بیعت لیے تھے. علم حاصل کرنے کے لیے بیعت لیے. تو ہم نے بزرگوں سے سنا تھا تو ہم نے بیان کیے. تو اس کے اندر بھی کوئی جھگڑے فساد کی فتنے کی بات نہیں تھی, لیکن اس کو تماشا بنایا گیا. تو یہ ایسی 3 باتیں میں نے کی تھا ایک کابل قندھار کے تعلق سے, کہ میرے پردادا حضرت کابل قندھار سے آئے تھے اور وہاں جا کے ملاقات کیے تھے تو 40 پٹھانوں کے ساتھ میں. تو یہ بات میں نے بولا تھا. یہ 3 باتوں کو لوگ سکوت مانگے, پریشر مارے, پریشان کرے میرے کو. میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا, کوئی غلط نہیں بولا تھا. میرے بزرگوں سے میں نے جو سنا تھا, میرے بزرگوں سے جو معاملہ معلوم ہوا تھا, جو بچپن سے جوان تک میں سنتے آیا تھا, وہی باتیں میں نے اپنی کہتے جو تو انٹرویو بول کے 3 باتیں میں نے کیا تھا. لیکن جب یہ لوگوں نے بہت زیادہ مجھے پریشرائز کیا تو میں, اور مجھ سے بار بار کتاب کا حوالہ مانگے, تو میں رجوع ہو گیا. بھائی میرے پاس کتاب کا تو نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز کتابوں میں لکھی نہیں جاتی, ہر چیز کتابوں میں نہیں آتی, سمجھے نا. کچھ باتیں اپنے کہتے راز و نیاز کی ہوتی ہیں. اب حضرت تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامتیں کتابوں میں نہیں ہے, تو کیا انکار کرو گے کہ نہیں یہ کتابوں میں نہیں, ہم کرامتوں کو نہیں مانیں گے؟ ہے آپ کی کرامتیں, لیکن کتابوں میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کی کرامتیں نہیں ہیں. تو زبردستی ماحول کو مجھے پریشان کرنے کے لیے کچھ مخالفین کو ایک اپنے کا کلو چاہیے تھا, ایک اپنے کا معاملہ چاہیے تھا مخالفین کو مجھے پریشان کرنے کے لیے. تو لوگ مخالفین نے مجھے پریشان کرنے کے لیے, مجھے تکلیف دینے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا, اور اپنے کہتے مجھے اپنے کہتے جو ہے میرے پاس آئے. میں نے بھی اپنے کہتے ٹھیک ہے, کیونکہ چھوٹے ہو جانا, معافی مانگ لینا, اور اپنے کہتے جو رجوع ہو جانا, یہ اپنے کہتے سیدوں کی شان ہوتی ہے. میں اپنے کا سید کے ناطے میں نے رجوع بھی ہو گیا, میں معافی بھی مانگ لیا ان لوگوں کے سامنے, کیونکہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. اب سچ کیا ہے اللہ دیکھے گا, حضرت تاج الدین اولیاء دیکھیں گے. جو لوگوں نے جو کیا اللہ تعالیٰ ان کو حساب, اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا. میں رجوع ہو گیا, لیکن اپنے کہتے ایسے کوئی معاملے نہیں تھے جو پیش کیا گیا. اور شہزاد میاں نے ان کا ساتھ دے کر یہ ظاہر کیا کہ اب جو ہے تو این ٹی والے نے اب جو ہے تو ان کا ساتھ دے کر یہ ظاہر کیا کہ ہم سچ کے ساتھ نہیں, ہم جھوٹ کے ساتھ ہیں, ہم حق کے ساتھ نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں جہاں سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے, ہم ان کے ساتھ جہاں سے ہم کو پیسہ ملتا ہے. ہماری پیسے گئے 20,000 روپये, ہم کو اس کا کوئی غم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بہت دے دے گا. لیکن جو آج ماحول چل رہا ہے یہ ماحول بالکل غلط ماحول ہے, ماحول ٹھیک نہیں ہے یہ. یعنی کوئی انسان اپنی کہتے جو ہے تو آج اپنی دل کی بات نہیں کر سکتا. کوئی انسان آج اپنے کہتے کوئی انسان آج اپنے کہتے جو ہے تو حق بات نہیں کر سکتا. کوئی انسان آج اپنی کہتے جو ہے تو ایڈورٹائز نہیں کر سکتا, کیونکہ مخالفین موقع فائدہ اٹھاتے ہیں. رجوع ہونے کے بعد میں اپنے کہتے جو ہے تو فوراً انہوں نے جو ہے تو ساری چیز ہٹا دی ہے, اور ہمارا وہ آج تک ہمارا رجوع ہونے کا چلا رہے. تو کس کے لیے کام کرے آپ؟ پیسہ ہم سے لے کے کام ان کا کر رہے ہیں آپ, پیسہ ہم سے لیے اور کام ان کے لیے کر رہے ہیں آپ. کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا سب چیزیں؟ اور اوپر سے آپ اپنے کہتے آپ کو فون لگا رہے تو آپ انہوں نے ہمارا فون اٹھانا بند کر دیا. پھر ہم نے میسیج کے ذریعے کیا تو بمشکل 3 کلپ ڈالے, اور اپنے کہا تو اس کے بعد بولتے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. جو انسان اپنے کہتے جو تو عاجزی ان کے ساتھ زندگی گزار رہا, اس کے ساتھ ایسا سلوک, جو انسان خدمت دخل کر رہا اس کے ساتھ ایسا سلوک. میں نے شہزاد میاں کو ہر چیز بتایا یہاں کے, تاکہ ان کو جھوٹ نہ لگے. میں نے ہر چیز میرے مدرسے سے لے کے ہر چیز ان کو گھما کے بتایا تھا, میں نے ہر چیز. اس کے باوجود بھی اپنے کہتے یہ لوگ پتہ نہیں, جو لوگ جھوٹ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ان کی نیوزیں اپنے کہتے بہت سچ میں شامل جاتی ہے. اور ہم سچ بتایا تھا ہمیں ہمارے مقام مرتبے کو گرایا جاتا. ساری چیزیں ہماری پرسنل تھیں. شہزاد میاں کا حق ہی نہیں تھا کہ سارے کٹ کرتے, 3 باتیں کٹ کرتے, باقی اپنے جس سے جو چیز سے تعلق تھا وہ تعلق سے جو معاملہ تھا تو اس سے اپنے کہتے وہ چیزیں ختم کر باقی ایز رکھتے. لیکن انہوں نے یہ ثبوت دیا کہ اپنے کہتے جو ہے تو ہم جو ہے تو یہ ہمارے لیے پہلے ان کے دبدبے میں آ کے, ان کے پریشر میں آ کے آپ نے کام کیا.
اور وہ بلڈوزر والے بابا نے اپنے کیا جو کام کیے اللہ بلڈوزر والے بابا کو بھی دے گا. اور حضرت تاج الاولیاء جو جانتے ہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. حضرت تاج الاولیاء آج تم لوگوں کے پاس اپنی قیادت جو تو ایمان اپنی قیادت کی کمی ہے, تم لوگوں کے پاس اپنی قیادت جو ہے, تم لوگوں کو اپنی قیادت نہیں سمجھ رہا ہے, نہیں تم مقام تم حضرت تاج الاولیاء تو سمجھیں گے. اور مجھے یقین ہے میں نے اس کے اندر جو الفاظ کہا اس کو بھی سن کے جو میرے مخالفین ہیں میرے کو کمنٹ میں غلط ہی بولیں گے, کیونکہ مخالف کبھی بھی اپنے قدر جو ہے تو جو ہے اچھی بات نہیں کرے گا, وہ کمنٹ میں غلط ہی بولے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائے, بزرگوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے, کیونکہ آج یہ لوگ رتبے والوں کے سامنے کمزور ہو رہے, رتبے والوں کے سامنے مجبور ہو رہے, اور اپنے کیا کہتے ہیں رتبے والوں کے سامنے جو ہے تو دب رہے ہیں اور ان کو دبایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں ایسا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انصاف عطا فرمائے.